اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اسی طرح فتاوی رضویہ شریف کے کئی مقامات پہ جب بھی حضور سیدی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا تو بڑی عقیدت و محبتوں کے ساتھ، بلکہ جب آپ اجمیر شریف حضور سیدی اعلیٰ حضرت آپ حاضر ہوئے تو اتنی عقیدت اور محبت کے ساتھ کہ آج بھی آپ کی وہ عقیدت اور محبت کا جو حاضری کا انداز ہے وہ آج بھی کتب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کس انداز میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا اظہار کیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ایک مدت تک آپ دلی شہر کے اندر آپ رہے، اور وہاں سے جس وقت آپ رخصت ہوئے اجمیر شریف کی طرف آنے کے لیے تو وہاں کی ولایت آپ نے اپنے مرید خاص حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو عطا فرمائے، اور چلتے ہوئے یہ کہا کہ قطب الدین تم یہاں دلی کے اندر رہو اور دین اسلام کی خدمت کرو اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی تعلیمات دو، اور اگر کوئی مصیبت بن جائے تو مجھے پکار لینا، میں دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی تیری مدد کرتا رہوں گا۔ یہ فرما کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ آپ دلی شہر سے اجمیر آ گئے، تو دلی میں اس وقت حکومت تھی حضرت سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ، کہ جو مرید تھے حضرت قطب الدین خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے، مرید بھی تھے اور دلی کے بادشاہ تھے، یہ دلی کی حکومت اس وقت ان کے پاس تھی۔ تو حضرت اب یہ دیکھو نا، مرید کو فخر ہوتا ہے، اگر پیر کسی بڑے منصب پہ ہو تو مرید فخر کرتا ہے کہ میرا پیر جناب فلاں منصب پہ ہے، لیکن یہ مرید ایسا ہے کہ جس پہ پیر کو فخر ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اپنے مرید پہ فخر کرتے ہیں، حضرت شمس الدین التمش پہ، اور جس وقت دلی کے شہر میں حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی سواری گزرتی تو پیچھے پیچھے یعنی باڈی گارڈ کے طور پہ وقت کا حکمران، وقت کا بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ حضرت خواجہ بختیار کاکی کے پیچھے پیچھے چلتا۔ یہ منظر بھی لوگوں نے دیکھا، اور ہر اہم فیصلے میں آپ جو بادشاہ تھا سلطان شمس الدین التمش، وہ خواجہ صاحب سے مشورہ کرتا، لیکن کچھ دنیا دار لوگوں سے یہ بات ہضم نہ ہوئی کہ وقت کا حکمران ہے، بادشاہ ہے، ہم اس کے گزارا ہیں، ہمیں چھوڑ کے ایک فقیر سے، ایک بابے سے یہ بادشاہ ہمارا مشورے کرتا ہے، تو کیوں نہ بادشاہ کو اس فقیر سے دور کیا جائے۔ تو انہوں نے پلان بنایا کہ ہم خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ پہ کوئی الزام لگا دیں اور بادشاہ ان کو اپنے دربار سے نکال دے گا۔ یہ سوچ کر انہوں نے ایک عورت کو تیار کیا جو حاملہ تھی، اور اس کو بہت سا پیسے کا لالچ دیا اور کہا کہ جس وقت خواجہ صاحب بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہوں تو تم نے آ کے اس وقت یہ الزام لگانا ہے۔ اب پلاننگ ہوئی، خواجہ صاحب بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہیں اور بادشاہ مشورہ کر رہا ہے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے کسی معاملے میں۔ اتنے میں یہ عورت روتی ہوئی آئی اور آ کے بادشاہ سے کہا کہ مجھے انصاف دیا جائے، یہ جو آپ کے پاس امامہ پہن کے، جبہ کبہ پہن کے یہ جو بابا آپ کے پاس بیٹھا ہے، اس نے میرے ساتھ منہ کالا کیا، اور معاذ اللہ یہاں تک کہا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے یہ بھی اس کے ناجائز نطفے سے پیدا ہونے والا ہے، یعنی اس نے مجھ سے زنا کیا، اس کی بدولت میں حاملہ ہوئی، تو مجھے انصاف دیا جائے۔ بادشاہ نے بات تو سنی لیکن خاص توجہ نہ کی، وہ بار بار اپنی بات دہراتی رہی اور یہ کہتی رہی مجھے انصاف دیا جائے۔ تو خواجہ صاحب کی آنکھوں سے زاروں کے تار آنسو جڑنے لگے کہ میری پاک دامنی پہ آج یہ عورت آ کے حملہ کر رہی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے کانوں میں جو آواز سنائی دے رہی ہے
خواجہ صاحب سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ خواجہ صاحب کہنے لگے کہ میں نے تو آج تک اس عورت کو دیکھا نہیں، ہاتھ لگانا تو دور کی بات، میں تو دیکھ ہی پہلی بار رہا ہوں، لیکن چونکہ جو قاضی کی عدالت ہوتی ہے، یہ آپ اگر کتاب ادب القاضی پڑھیں تو جو قانون پڑھتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ جج یا قاضی اپنے ذاتی علم کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، یعنی ذاتی طور پہ جج یا قاضی کسی کو جانتا ہو کہ یہ بندہ ایسا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی الزام لگاتا ہے آ کے اس پہ اور گواہوں سے ثابت ہو جائے، جج یا قاضی ذاتی طور پہ جانتا بھی ہو کہ یہ بندہ مجرم نہیں ہے، وہ ذاتی علم کو نہیں دیکھے گا، وہ ظاہری صورتحال کو دیکھے گا، الزام دیکھے گا، پھر گواہوں کی گواہی دیکھے گا، اگرچہ گواہ جھوٹے کیوں نہ ہو، وہ گواہی دے دیں تو گواہوں پہ فیصلہ ہوگا۔ یہ قضا کا اصول ہے۔ اب اس بادشاہ نے کہا کہ تم زنا کی تہمت لگا رہی ہو، خواجہ صاحب اس کا انکار کرتے ہیں، اب ثابت کرنے کے لیے تجھے 4 گواہ پیش کرنے ہوں گے، چونکہ بقیہ ہر معاملے کے اندر 2 گواہ ہیں، لیکن زنا کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں شریعت نے 4 گواہ رکھے تاکہ کوئی جھوٹی گواہی نہ دے، ایک جھوٹ بولے گا 2 بولیں گے، 4 تو جھوٹ نہیں بول سکتے، اس لیے 4 گواہ، وہ بھی سنی سنائی بات نہ کریں، وہ بھی عینی شاہد ہوں، زنا جس طرح ہوتا ہے اس حالت میں انہوں نے 4 بندوں نے دیکھا ہو، پھر گواہی دے، پھر زنا ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ کہا کہ 4 گواہ پیش کرو۔ اب چونکہ پلان بنانے والوں نے بڑی پلاننگ کی تھی، عورت کو بھی پیسہ لگایا، 4 گواہ بھی بڑے داڑیوں والے اور امامے والے 4 گواہ بھی خرید لیے، ان کو بھی پیسہ لگایا، وہ 4 گواہوں نے آ کے گواہی بھی دے دی کہ ہم نے خود خواجہ صاحب کو یہ حرکت یہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب خواجہ صاحب جس وقت اتنی بڑی مصیبت بنی، پہلے صرف الزام تھا، پھر گواہوں سے بھی ثابت ہو گیا، اب کوئی اور چارہ نہ تھا، تو دربار سے اٹھے اور اپنا منہ اجمیر شریف کی طرف کیا اور کہنے لگے، اے معین الدین، آپ نے مجھے دلی میں چھوڑتے ہوئے یہ کہا تھا کہ یہاں رہ کے دین کی خدمت کرو، اگر کوئی مصیبت بن جائے تو مجھے پکار لینا، میں قبر میں بھی ہوں گا تو پھر بھی تیری مدد کروں گا۔ اب اس وقت خواجہ صاحب کا وصال ہو چکا، لیکن لوگوں نے دیکھا ادھر سچے مرید نے جس وقت دل سے اپنے پیر کو یاد کیا تو پیر بھی اپنی قبر انور سے اجمیر سے چلے اور دلی میں بادشاہ کے دربار میں جسم ظاہری کے ساتھ پہنچے، ظاہری جسم کے ساتھ پہنچے، آ کے پہلے عورت کو ویسے سمجھایا کہ جھوٹ نہ بولو، جو سچی بات ہے وہ بتاؤ، میرا مرید یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کہ نہیں، ابھی تک آپ کو یقین نہیں، 4 گواہوں نے گواہی بھی دے دی ہے، ابھی بھی آپ میری بات نہیں تسلیم کر رہے۔ خواجہ صاحب نے کہا یہ تو پتہ چل جائے گا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے جو اپنے ہاتھ میں عصا پکڑا تھا، وہ اس عورت کے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے کہا، اب تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ بول کے بتائے گا کہ یہ کس کے روپے کا ہے، یہ کس کا حمل ہے یہ بتائے گا۔ جب اشارہ کیا تو پیٹ سے بچہ بولا، اس نے کہا میں خواجہ صاحب کے نطفے کا نہیں، میں اپنے حقیقی جو میرا باپ ہے، اس عورت کا جو شوہر ہے، میں اسی کے نطفے سے ہوں، اپنے حقیقی باپ کا میں نطفہ ہوں، اسی سے پیدا ہونے والا ہوں، لیکن میری ماں کو ان لوگوں نے بہت پیسے کا لالچ دیا، میری ماں بہک گئی اور اس نے خواجہ صاحب پہ جھوٹا الزام لگایا ہے، پیٹ میں بچہ موجود تھا، اس نے اس بات کی گواہی دی۔ جب مرید سچا ہو، پیر سچا ہو، دل سے پیر کو یاد کرے، پیر قبر میں ہو پھر بھی معین الدین ہوتا ہے، پھر بھی وہ مددگار ہوتا ہے، پھر بھی مدد کے لیے آ جاتا ہے۔ تو خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا، حضرت خواجہ آج لوگ کہتے ہیں وہ مرزا جہلمی جیسے کہ بابے شاہی کوئی نہیں، وہ اس طرح کی باتیں کر کے کہ اس موقع پہ کیوں نہیں آئے، اس موقع پہ کیوں نہیں آئے، تو ہم کہتے ہیں پکارنے والا بھی تو کوئی مختار کاکی جیسا ہو، ان جیسی پکار ہو تو پھر معین الدین بھی آ جاتے ہیں۔ جب پکار سچی ہو تو
پکارنے والا سچا ہو اور اس انداز میں دل سے پکارے تو اب پیر اپنے مرید کو تنہا نہیں چھوڑتا، وہ قبر میں ہو پھر بھی مدد کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔